بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ یہ ہے اسلامک میسج آرگنائزیشن۔ ہمارا عزم جدید خلوت پر قدیم و جدید ذہنوں کے شبہات کا ازالہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. معزز سامعین اکرام و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثل معہ، کہ سنو مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی گئی ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا کی گئی ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں ذکر فرمایا کتاب السنہ میں، اور حدیث کا نمبر ہے 4393 اور 4593. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو مکمل طریقے سے محفوظ کیا ہے، اور ہم نے الحمدللہ اس بات کو کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ سب کچھ محفوظ ہے. اس کے حفاظت کا عالم یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے مذموم عقائد لے کر اٹھا، الحمدللہ نہ قرآن میں تبدیلی کر سکا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تبدیلی کر سکا. قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان. عزیزان گرامی، یہ حقیقتاً یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل سورہ 16 کی آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تعبیر، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کر دیں، اس کی تبیان اور اس کی تبیین کر دیں، لوگوں کو واضح کر دیں کہ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے. قرآن مجید نے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے. سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اور اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا. نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں،
اسلام کے احکامات مکمل ہو گئے، اس کے فروع بھی مکمل کر دیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ اسلام کے دیگر قوانین اور احکامات ہوں، اگر وہ اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازم ہوگی۔ عزیزوں، اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنی رضا کو ضم کیا ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی صلی کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ فاتبعونی، فاتبعوا الکتاب نہیں کہا یہاں پر کہ کتاب کی اتباع کرو، یہ کتاب تو آرڈیننس کو جاری کرتا ہے، احکامات کو جاری کرتا ہے، اس کا دستور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ اس کا دستور لائف آف اسٹائل، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، گڈ اسٹائل، اور زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ جو اللہ کے نزدیک بہترین ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ فاتبعونی، یہ یا متکلم ہے، عربی کے اندر یا متکلم اس بات کے اوپر یہاں دلالت کر رہا ہے کہ یہاں طریقہ وہ طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے طریقہ نکلتا ہے۔ عزیزوں، اگر میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں تو یقین جانیے پھر کیا باقی رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوسٹ مین تو نہیں تھے، العیاذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوسٹ مین نہیں تھے کہ یہ قرآن آپ کو دے کر تشریف لے گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دینے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے اعتبار سے امت کے لیے گڈ اگزامپل تھے، بہترین نمونہ تھے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ 33 کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو زندگی میں نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور منتخب زندگی ہے۔ آپ نے یہ بھی لوگوں سے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ محمد شیخ صاحب خود اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ قرآن ہے، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قول اور فعل ہے۔ آپ آگے سنیں گے انشاءاللہ محمد صاحب کا لیکچر، اس کے اندر انہوں نے یہی کہا ہے کہ قرآن ہی سب کچھ ہے۔ عزیزوں، اگر آپ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اپنی عقل کو وحی کے تابع کرتے ہوئے عقل سلیم کے ساتھ اگر آپ قرآن مجید کا ہی مطالعہ کر لیں تو آپ کو اس کے اندر حیرت انگیز انکشافات واضح ہوں گے۔ مثلا کہ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو نمونہ بنایا ہی بنایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کی زندگی کو بھی قرآن مجید نے ایک نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے اندر اور آیت نمبر 16 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہے اور وہ جھٹلا رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ آپ ان کو کیوں نہیں کہتے یہ، یا آپ یہ بات کہہ دیں لقد لبثت فیکم عمرا، کہ میں آپ لوگوں کے درمیان ایک عمر رہا ہوں، کیا آپ نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے، کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا؟ یعنی میں نے آپ کے اندر ایک زندگی گزار دی ہے۔ عزیزوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو حجت بنا کر پیش کیا ہے، اور جب نبوت سے پہلے کی زندگی حجت ہے تو محترم عزیزوں نبوت کے بعد کی زندگی کیوں کر حجت نہیں ہو سکتی؟ ذرا سوچیں تو صحیح، للہ ذرا سوچیں۔ اور یہ قرآن مجید کے اوپر اپنے زوم سے جو ہے یہ حل نکالنا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद ने मुअल्लिम करार दिया, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक करते हैं इनको, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को जो है कुरान की और हिकमत की तालीम देते हैं। तो मुअल्लिम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए ना। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम के मनसब पर फाइज फरमाया है, और हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम सिर्फ एक पोस्टमैन बना दिया, एक डाकिया बना दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान दिया और तशरीफ ले गए। बाकी आपकी जिंदगी, आपके मामलात, आपकी जो है अहादीस, आपके फरामीन, आपका तरीका, ये कोई शे नहीं। कैसे पॉसिबल है? कुरान की रोशनी में ये मुमकिन नहीं है। क्यों? कि कुरान मजीद ने कई मुकामात के ऊपर इस बात की तस्रीह कर दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत का मुअल्लिम बनाकर भेजा है। पिछले जो साबका अंबिया थे अज़ीज़ान गिरामी, उन साबका अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगियां आज हमारे पास महफूज नहीं है, नापीद है। रूस के अंदर अबरानी ज़बान को दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत कोशिश की गई, और तकरीबन 50 साल की मेहनत शाक़ा के बाद इन्होंने अबरानी ज़बान को जिंदा किया। लेकिन उसके बावजूद मोहतरम अजीजों, इन्होंने बाइबल को जिंदा नहीं कर पाए। बाइबल जिंदा नहीं हुई। बाइबल के हर चैप्टर के अंदर, लाइक गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ जॉन, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, इन तमाम चीजों के अंदर, तमाम चैप्टर्स के अंदर जबरदस्त किस्म का तारुज़ मौजूद है। लेकिन आप देखें, कुरान और हदीस में कोई तारुज़ नहीं है। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी कहां है, किस जगह पर है? कुरान मजीद ने या हदीस ने जो बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम, जो पिछले गुजरे हुए अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, उनके बारे में अगर कुछ कहा तो वो चीज महफूज है। दीगर, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो ज़बूर हो, या दीगर दूसरी किताबें हो, उनका महफूज होना नामुमकिन है, क्योंकि उनके महफूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने नहीं उठाई थी। अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज की हिफाजत का रिस्पॉन्सिबल है वो कुरान और हदीस है। ये मोहम्मद शेख साहब अपनी तकरीर के अंदर कहते हैं कि कुरान मजीद को तौरात, तौरात, हुक्म, 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 तौरात, 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 हुक्म, कुरान पढ़ना, ये पढ़ा जा रहा है, वो हुक्म है, इसमें ये हुक्म मौजूद है, ये तौरात है। सुनिए मोहम्मद साहब, बताइए कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को कहीं भी तौरात कहा है? ठीक है, तौरात एक किताब थी, और ये तौरात जो है वो अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है। आप मुफरदातुल कुरान ले लीजिए, आप मुअज्जमुल वसीत ले लीजिए, आप लिसानुल अरब ले लीजिए, आप दीगर जो है अरबी ज़बान की बड़ी बड़ी उम्महातुल कुतुब उठा लीजिए, वहां कहीं भी कुरान मजीद को तौरात नहीं कहा गया। ठीक है, तौरात एक आसमानी किताब थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी तो कह दिया कि युहर्रिफुन कलिमातिन अन मवादिही, कि इन्होंने अपनी किताब के कलमे के कलमे तब्दील कर दिए। लगता है कि मोहम्मद शेख साहब अब भी यही समझ रहे हैं कि तौरात के अंदर कोई तहरीफ नहीं हुई। कुरान मजीद ने कहा कि यक्तुबून बिअयदीहिम, वो अपने हाथों से लिखते हैं किताब को, और फिर ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो चीज अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ करती थी। तो पिछली किताबों के अंदर तारीफ हो चुकी है, और यह कुरान तौरात नहीं है। और उम्मत मुस्लिमा के अंदर तवातुर के साथ कुरान मजीद को कुरान के नाम से ही याद किया जाता है। किसी ने भी कुरान को तौरात का नाम नहीं दिया। जब भी तौरात का नाम लिया जाता है तो जहन के अंदर फौरन उस किताब का तस्करा आ जाता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। तो लिहाजा कुरान मजीद ने कुरान मजीद को आयत कहा है, अहकाम की आयत कहा है। कहीं भी कुरान मजीद ने इस किताब को या शरीयत मुहम्मदिया को कहीं भी तौरात का नाम नहीं दिया। मालूम नहीं कि इस चीज के पीछे आपके कौन से ऐसे मज़मूम अकाइद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम का जिक्र किया, आयत का जिक्र किया, लेकिन पूरे कुरान मजीद के अंदर तौरात का जिक्र नहीं है। हां, कुरान मजीद का मतलब है पढ़ी जाने वाली चीज, लेकिन इससे मुराद सिर्फ यही नहीं कि एक चीज पढ़ी जा रही है और असल हुक्म तौरात में है, हरगिज़ नहीं, बल्कि तौरात खुद एक हुक्म की किताब थी, लेकिन उसके अंदर हुक्म मौजूद था। फीहा हुक्मुल्लाह, उसमें हुक्म मौजूद था अल्लाह ताला का। तौरात
عبرانی زبان کا لفظ ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر بھی کئی سارے 500 سے زیادہ اپروکسیمیٹلی 500 سے زیادہ قوانین، 500 سے زیادہ احکامات قرآن مجید نقل کرتا ہے. لیکن حقیقت کے اندر یہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہے. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت صرف ان کے وقت کے لیے تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت صرف ان کے وقت کے لیے تھی. بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے نبی بھیجا تھا. آج کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب توراہ آج کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو چھوڑ کر آج کے وقت میں تورات کے اوپر عمل کرے گا، انجیل کے اوپر عمل کرے گا جو محرف شدہ ہیں، اللہ کی قسم وہ شخص سیدھے رستے سے بہک جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ زندہ ہوتے یا اگر موسیٰ زندہ ہوتے، اگر وہ ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بہک جاتے. کیوں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، ان کی اتباع آج کے وقت نہیں ہے. کیونکہ آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو آج کے وقت میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ہمارے لیے نجات کا باعث ہے. محمد شیخ صاحب مزید گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید احادیث انبیاء محفوظ ہے. یعنی ان کا کہنا یہ کہ کون کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی احادیث محفوظ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث محفوظ نہیں ہے؟ یہ قرآن نقل کرتا ہے. اس قرآن کے اندر جو ہے ان کی احادیث محفوظ ہے. یعنی ان کے کہنے سے مراد کیا ہے اور ان کا سمجھانے کا لب لباب کیا ہے، آپ انہی کی زبان سے ان کلمات کو سن لیجئے. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں ہیرا پھیری. آپ واضح طور پر کیوں نہیں کہہ دیتے یہ کہ آپ درس قرآن دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ درس تورات دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ واضح طور پہ کیوں نہیں کہتے آپ آخر اتنی بات کو گما کیوں رہے؟ یحرفون کلمۃ مواضعہ. کیا یہ آیت آپ کے اوپر تو نہیں آ رہی؟ اتنی گمانے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو احادیث کا جو ذکر کر رہے ہیں، حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی حدیث آئی، آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی حدیث آئی، آپ کے پاس یہ باتیں آئیں، وہ واقعات سنائے گئے ہیں. مجھے بتائیے کہ قرآن مجید کے علاوہ کون سی کتاب آج محفوظ ہے جو 100% شیورٹی کے ساتھ اور ثقاحت کے ساتھ، پروف کے ساتھ اس کو ثابت کر دے؟ ہمارا کہنا یہ ہے، ہمارا دعویٰ ہے یہ کہ صرف موجودہ دور کے اندر جو کتابیں محفوظ ہیں وہ قرآن اور حدیث، جس کے بارے میں آپ تقریر کر رہے ہیں. تو آپ نے جتنی بھی کوشش کی حدیث کو ڈیگریڈ کرنے کی، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مقابلہ آپ موجودہ بائبل سے نہیں کر سکتے، موجودہ ویداؤں سے نہیں کر سکتے، موجودہ اپنشد سے نہیں کر سکتے، مہا بھارت سے نہیں کر سکتے، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھرا وید، پرانا عہد نامہ، نئے عہد نامے سے آپ قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ معذرت کے ساتھ ہے کہ آپ کا مطالعہ حدیث کے اوپر اتنا کمزور ہے کہ جس کے طرح ہم اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ گویا کہ تار عنقبوت کی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اصطلاحات اور اس کے علوم کے بارے میں آپ کا مطالعہ ناقص ہے. معذرت کے ساتھ ہے کہ آپ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کانسیپٹ کے بارے میں، اس کے نظریے کے بارے میں اور اس کی حجیت کے بارے میں جگہ جگہ پر آپ نے ٹھوکریں کھائی ہیں. آپ اس کو رد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو رد کا طریقہ بھی نہیں آتا. کیوں؟ کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جی یہ جو تورات ہے یہ محفوظ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث محفوظ، یہ ہارون علیہ السلام کی حدیث محفوظ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث محفوظ. بھائی کہاں محفوظ؟ قرآن میں محفوظ. یہ قرآن کس پر نازل ہوا ذرا بتا سکتے ہیں؟ شاید آپ یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن تو پہلے سے ہی ہے، قرآن تو پہلے سے ہی ہے موجود. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. یہ قرآن آخری وہی ہے، فائنل ریولائزیشن ہے جو اللہ کے رسول سے پر ریویل کیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے فرامین، اپنی احادیث کے ذریعے بھی
سابقہ امتوں کے اوپر اور سابقہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کے حالات کے اوپر روشنی ڈالی ہے. تو لہٰذا اگر اس کتاب کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اگر موسیٰ علیہ السلام کی احادیث یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ اور دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اگر موجود ہے تو اس سے اس کتاب کا قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہونا اور اس کا محفوظ ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ کہ دیگر کتابوں کا محفوظ ہونا. کیوں کہ دیگر کتابیں اپنی حیت کے اعتبار سے جو نازل ہوئی تھی آج وہ کتابیں مفقود ہیں، محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں اور آج اس کے اندر انگنت تحریفات موجود ہیں، انگنت تحریفات موجود ہیں اور لفظی معنوی تحریفات کے انبار ہیں. لیکن قرآن و حدیث کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن بھی اپنی اصلی جگہ پر موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اپنی اصلی حالت پر موجود ہے. عزیزان گرامی، اصل میں بات یہ ہے کہ امت کے اندر اہل علم اور صحیح العقیدہ جو علماء ہیں وہ امت کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور ان دونوں چیزوں کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ واضح کرتے ہیں دلائل کے ساتھ کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. اور یہی بات پادریوں کو کھا جاتی ہے، کرسچنز علماء جو ہیں، جو ان کے اسکالرز جو ہیں، یہی بات ان کو کھا جاتی ہے کہ یار کس طرح سے جو ہے ہم بائبل کو یہ ثابت کر دیں کہ یہ بالکل ٹھیک کتاب ہے، یعنی ابھی جس حالت کے اندر ہے یہ بالکل اپنی صحت کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، جس طرح سے قرآن مجید کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی، لیکن وہ اس کو ثابت نہیں کر پا رہے. تو اسی کی ترجمانی میرے خیال سے آپ کے ان الفاظ کے اندر ہو رہی ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی حدیث محفوظ ہے. کون کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث محفوظ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث محفوظ نہیں ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ یہ جس حدیث کی محفوظیت کی طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یہ وہ حدیث نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے یہ کہ قرآن محفوظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی محفوظ ہے. تو لہٰذا آپ تو اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ جو قرآن میں موجود ہے. آپ ذرا پچھلی کتابوں سے حوالے دیجئے نا کہ پچھلی کتابوں میں یہ کہاں محفوظ ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کا اس کا بھی جواب دیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کے ایک ایک حرف پر اور ایک ایک دلائل پر پھر انشاءاللہ ہم آپ کو روکیں گے. مزید محمد شیخ صاحب جو ہے ماشاءاللہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 7 تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ اسی ذات نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو ہے وہ کتاب نازل کی ہے. منہ آیات محکمات، کہ اس کتاب میں محکم آیتیں ہیں. تقریباً قرآن مجید کے اندر 500 احکامات کم و بیش جو ہے موجود ہیں جو مختلف جگہوں پر جو ہے بیان کیے گئے ہیں. چوری نہ کرو، زکوٰۃ دو، صلاۃ کو قائم کرو اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، والدین کی نافرمانی مت کرو، اللہ کو پکارو. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ محکم آیتیں ہیں. اور فرمایا ہن ام الکتاب، ہن وہ آیات، یہ ہن جو ہے یہ مؤنث کی طرف اشارہ ہے اور یہ اشارہ راجع ہے آیات کی طرف کہ یہ وہ آیات ہن ام الکتاب، کتاب کی اصل ہے، کتاب کی ماں ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری جو ہے وہ متشابہات ہیں. اب یہ متشابہات کیا ہیں؟ اس کے بارے میں محمد شیخ صاحب کہہ رہے کہ میں جو سوچتا ہوں، یعنی جو ادھر ہے، جو میری ایک تھنکنگ ہے، جو میری انٹینشنز جو ہیں وہ اور کتاب کے ساتھ، وہ اور کتاب کے ساتھ وہ چیزیں جو یہ چیزیں جو ملتی ہیں یہ ہے متشابہات. اور مزید ان کا کہنا کیا ہے آپ خود انہی کی زبان سے سن لیجیے. آپ نے دیکھا یعنی قرآن سے باہر کی کوئی چیز ہے متشابہات، یہ کوئی قرآن سے کوئی باہر کی چیز ہے جو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراتی ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات ہے. کہاں پر ہیں وہ متشابہات؟ وہ قرآن کے اندر ہی ہیں. وہ متشابہات کون سی چیزیں ہیں؟ وہ کیا ہے متشابہات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استوا ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کرسی پر استوا ہے وہ کرسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا قدم، یہ سب متشابہات ہے. اس کے اوپر صرف ایمان لانے کا حکم ہے، اس کے اوپر غور کرنے کا حکم نہیں ہے. اور نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ بھی متشابہات ہے اگر دیکھا جائے تو. کیوں کہ
محمد شیخ صاحب آپ کی تقریر اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ ذرا وضاحت کر دیجئے گا کہ آپ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انشاءاللہ پھر متشابہات کی مزید تشریح ہم آپ کے اس لیکچر کے بعد کریں گے. تو متشابہات جو ہے یہ میرے اندر کی سوچ جو میں سوچتا ہوں اور پھر اس کتاب کے ساتھ یہ معنی لے رہے ہیں متشابہات کا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ کہتے ہیں کسی چیز کے ٹیڑھے ہونے کو، پھر جس کے دلوں میں یا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو پھر وہ اتباع کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ، پھر وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، جو متشابہ ہے، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، چاہنا فتنے کو، جو اس کا متشابہ ہے وہ اس کے بارے میں فتنہ چاہتے ہیں. اب یہاں پر یہ من ہو جو ہے، ہو کی ضمیر، یہ محمد شیخ صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ متشابہات کی طرف راجع ہے. اور آپ یہ خود ہی محمد شیخ صاحب سے سن چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ متشابہات کی طرف راجع ہے. ایک دفعہ پھر ذرا ان کو غور سے سن لیجیے. ماشاءاللہ آپ نے ان کی قرآن فہمی تو سن لی ہوگی کہ یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ کہاں لے جا رہے ہیں. یعنی ادھر سے یہ پتا چل گیا کہ محمد شیخ صاحب کو عربی کی ضمائر سے بھی واقفیت نہیں ہے. کیوں کہ یہ متشابہات جو ہے یہ اگر یہاں اشارہ ہوتا ہو کی ضمیر تو یہ ہو نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے من ابتغاء الفتنہ، یہ ہاں ہوتا. کیوں کہ متشابہات جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے یہاں پر. اور اگر یہاں پر ہو متشابہات کی طرف راجع ہوتا ہے اس کی ضمیر تو یہ ہو نہیں ہوتا، ہاں ہوتا. لیکن یہ ہو کی ضمیر جو ہے اذان گرامی یہ کتاب کی طرف راجع ہے. باقاعدہ التبیان فی اعراب القرآن کے جو مؤلف ہیں الشیخ ابی البقاء عبداللہ الحسین الاکبری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ما تشابہ من الآیہ، یہ جو آیت ہے ما تشابہ منہ، تو کہتے ہیں ما معنی الذی منہ قال من ضمیر الفاعل والہاء تعود علی الکتاب، کہ یہ ضمیر فاعل اور ہا جو ہے تعود علی الکتاب، یہ لوٹتی ہے کتاب کی طرف. آپ پڑھ سکتے ہیں التبیان فی اعراب القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں کہ یہ جو ہو کی ضمیر ہے التعود علی الکتابی، یہ لوٹتی ہے کتاب کی طرف یعنی قرآن کی طرف. وابتغاء مفعول لہ، اور وابتغاء جو ہے اس کا مفعول ہے ان آیتوں کی طرح. یہ آیتوں کا مفعول یعنی کتاب کا مفعول جو ہے وہ ابتغاء ہے. اور یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ متشابہات کی طرف راجع نہیں ہے بلکہ الکتاب کی طرف راجع ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے عزیزوں کہ یہ محمد شیخ صاحب کا کہنا کہ میرے اندر اور یہاں کا مسئلہ یعنی جو میرے اندر ہے اور یہاں آیتوں میں ہے یہ متشابہات ہے، یہ ملتا جلتا ہے، یہ بالکل بات غلط ہے. کیوں کہ قرآن سے باہر کوئی متشابہات کا یہ ذکر نہیں ہے، کیونکہ متشابہات داخل ہے کتاب کے اندر، کتاب سے باہر کوئی متشابہات کا ذکر یہاں نہیں ہو رہا. محمد شیخ صاحب نے زبردست قسم کی تحریف کی ہے. کیوں کہ قرآن مجید کے جو باہر ہے انسان کا معاملہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات نہیں کہا. متشابہات حقیقت کے اندر اس کتاب کے اندر موجود ہے، اس قرآن کا حصہ ہے متشابہات. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُخَرُّ متشابہات، اور دوسری چیزیں متشابہات ہے. وَأُخَرُّ متشابہات سے مراد کتاب کے اندر کی چیزیں نہ کہ کتاب کے باہر کی. اور پھر خود دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا فرمایا وَمَا يَعْلَمُ التَّأْوِيلَ إِلَّا اللَّهُ، کہ متشابہات کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو آپ کے سینے میں جو کچھ بھی ہے اور جب کتاب سے اس کو ٹیلی کر رہے ہو تو کیا آپ کے سینے کی بات بھی کوئی نہیں جانتا؟ آپ خود جان رہے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ میرے اندر کس چیز کی ٹیڑھ ہے، زیغن کس چیز کی ٹیڑھ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نفی کر دی کہ ان آیات متشابہات کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا کیسا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ عز و جل کے. اور آپ کے سینے کا بھید اللہ بھی جانتا ہے اور آپ بھی جانتے ہو کہ آپ کے سینے میں کیا وسوسے آ رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہو، آپ کی انٹینشنز کیا ہے. تو لہٰذا محمد شیخ صاحب نے یہاں زبردست قسم کی تحریف کی ہے. آخر کیوں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قرآن مجید سے باہر متشابہات کا کیا تصور؟ متشابہات قرآن مجید کے اندر داخل ہے. الف لام میم، الف لام را، یہ سب متشابہات ہے. اس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا استوا ہونا عرش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹانگ کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایڑی کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور قدرت کس اعتبار سے ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ہمیں صرف ایمان لانے کا حکم ہے، ہمیں اس کے اندر نہ تعویل کا حکم ہے نہ ہی ہمیں تعطیل کا حکم ہے کہ ہم کسی بات کی تعطیل اور کسی بات کی تعویل اپنی طرف سے دیں، ہمیں صرف ایمان لانے کا حکم ہے۔ اور جو متشابہات کا جو ذکر ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، محمد شیخ صاحب نے جو ہے تحریف کی ہے قرآن مجید کی آیات میں، اللہ تبارک و تعالی سے ہم ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، اور میں پرخلوص طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کرتا ہوں جو مجھے سن رہی ہے، میں اپنے بھائیوں اور عزیزوں کو مخاطب کرتا ہوں کہ للہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انحراف کرتا ہے، جو آپ کو دین اسلام کی بہت بڑے ماخذ سے بھٹکا رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی آیت میں کیسی تحریف کی ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں۔ متشابہات کا جو کانسیپٹ ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، متشابہات کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، قرآن مجید کے باہر متشابہات نہیں ہے۔ کیوں کہ متشابہات کو اللہ نے آیتیں قرار دی ہیں، جو آپ کے من کے اندر ہے وہ اللہ کی آیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ التَّأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ ان متشابہات کی آیت کا معنی، اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ کے سینے میں جو کچھ ہے، جو آپ سوچ رہے ہو، یہ تو آپ کو معلوم ہے، تو پھر کیسے یہ دعویٰ برقرار رہا؟ لازمی سی بات ہے کہ یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ کتاب کے اندر جو معاملات ہیں تشابہات کے، متشابہات کے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا کوئی اس کی تعویل، کس کی؟ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اس کتاب کے جو تعویل ہے، اس کتاب کی طرف اشارہ ہے، جو اس کی جو تعویل ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو پختہ ہوتے ہیں علم میں، یقولون، وہ یوں کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر۔ محترم عزیزوں، یہ متشابہات اور محکمات کتاب میں داخل ہے۔ آخری میں جو فرمایا بہ، یہ ہی کی ضمیر بھی کتاب کی طرف راجع ہے، یعنی ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ اگر کتاب کے علاوہ کوئی اور کہیں بھی متشابہات ہوتا تو پھر یہ نہیں ہوتا آمنا بہ، بلکہ آمنا بہما، ہم ان دونوں چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کسی کے دل کے اندر کسی کی بات کا پیدا ہونا، کسی چیز کا پیدا ہونا، کسی ایسی چیز کا پیدا ہونا جو قرآن مجید سے جو ہے وہ متشابہات پیدا ہو رہا ہے، اس پر ایمان لانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ تو جب اس پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم نہیں دیا اور صرف یہاں آخر میں آمنا بھی کہہ کے مہر ثبت کر دیا، اس بات کا آخری فیصلہ دے دیا کہ یہ محکمات اور متشابہات کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے، اور ایمان والے کتاب پر ایمان لاتے تو پتہ چلا کہ کتاب کے علاوہ کہیں اور بھی متشابہات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہٰذا محمد شیخ صاحب اللہ سے توبہ کریں، آپ نے قرآن مجید کی آیات میں تحریف کی ہے، اور آپ نے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی جو ہے جو ٹھان لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے ہدایت کے فیصلے کریں۔ محترم عزیزوں، حقیقت کے اندر اگر قرآن مجید سیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جائے۔ سلف و صالحین کا جو طریقہ رہا ہے، جو صحابہ کا جو طریقہ رہا ہے، صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا کرتے تھے۔ اس سے ہٹ کر کسی شخص کی اپنی ذاتی رائے قرآن مجید کے اندر دینا، یہ بہت بڑی خطا ہے۔ قرآن مجید میں جھگڑنا کفر ہے۔ ذاتی رائے دے کر پھر قرآن مجید کی آیات کو مسمار کرنا اور اپنے مذموم عقائد کی آبیاری چاہنا، یہ بہت خطرناک اور ظالمانہ حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔